السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم ناظرین اکرام، آج ماہ رجب المرجب کی تیسری تاریخ ہے، 3 تاریخ، اور آج کے دن 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور بعض جگہوں پہ آج 10ویں امام کا ذکر ہوتا ہے، یا یو پی وغیرہ بعض شہروں میں 10ویں امام کا ذکر ہوتا ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے شہادت کی تاریخ ہے، لہٰذا چند دقائق آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ بہرحال جیسا کہ تفصیلی گفتگو شب کی مجلس میں ہم نے کیا تھا، لیکن آج صرف مختصر ناظرین کرام کے خدمت میں کہ یہ آئے اہل بیت کی طہارت اور عظمت کو بیان کر رہی ہے، اور اہل بیت معصومین علیہم السلام یہ آفتاب کے مانند ہیں، جو بھی ان کے در پہ آ جائے وہ استفادہ کرتا ہے، اگر استفادہ کرنا چاہے تو وہ آفتاب کے مانند ہے، جس طریقے سے آفتاب سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ ابو العباس یہ امام کے ساتھ تھے، لیکن ان کے دل میں امامت کے سلسلے سے، ولایت کے سلسلے سے وسوسہ تھا، لیکن جب امام مدینے سے سفر کر رہے تھے اور یہ بھی ساتھ میں ہیں، ابو العباس یہ بھی امام کے ساتھ ہیں، یہ قافلہ کچھ دور آگے بڑھا، یہاں تک کہ صحرا تھا، بیابان تھا، نہ پانی نہ درخت، تو امام نے سوال کیا کہ خیریت تو ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو سب نے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ ابو العباس نے کہا کہ مولا ہمیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو امام نے کہا کہ بس یہیں استراحت کرو، آرام کرو اور کھاؤ پیو۔ تو اب یہ تعجب کرنے لگے کہ نہ پاس میں کوئی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے، اور نہ درخت ہے، نہ سایہ، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد امام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہیں پہ استراحت کرو، کھاؤ پیو، ایسی چیز تو ہے نہیں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ اور تعجب کر رہے تھے کہ پہلے ہی سے وسوسہ تھا ہی، اور زیادہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، صحرا ہے یہ۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مڑ کر پیچھے دیکھو، تو اب جو مڑ کر پیچھے دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ درخت، اور ایسا درخت ہے کہ اس میں سینکڑوں آدمی اس کے سائے میں استراحت کرے، بہترین نہر ہے، پھل ہے۔ اب یہ کھانے پینے لگے، اب تعجب کرنے لگے کہ ظاہر سی بات، نہ درخت تھا نہ کچھ تھا، اور اس سے پہلے بھی سفر کیا لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ تو آخرکار انہوں نے اپنا تلوار وہیں پہ زمین میں گاڑ دیا، نشانی کے طور پہ، کہ بعد میں آ کر دیکھیں گے، اس کے اوپر پتھر رکھ دیا، اور پھر امام نے کہا کہ بسم اللہ، یعنی حرکت کریں، سفر کریں۔ سب لوگ جانے لگے، یہ بھی پیچھے پیچھے تھے، قافلہ آگے بڑھا، یہ مڑ کر فوراً آئے، اور جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں، نہ درخت ہے نہ نہر ہے، جہاں تلوار گاڑی تھی زمین سے نکالا۔ اب اس کے بعد جب وہ آئے، جب امام کی خدمت میں پہنچ گئے، قافلہ جا ہی رہا تھا، امام نے دیکھا، امام نے دیکھ کر مسکرایا، امام مسکرائے، تو پھر انہوں نے کہا، بتایا کہ مولا ہم یہاں چلے گئے تھے، اب تو ہمارے یقین میں، ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، تمام وسوسہ دور ہو گیا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو، جتنے ہمارے ماننے والے، چاہنے والے ہیں، ان کا نام لکھا ہوا ہے، نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی، اور ان میں سے تم بھی ہو، میرے چاہنے والے، ماننے والے، تمہارا بھی نام اس میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے جو بھی اہل بیت کے در پہ آ جائے، یا ابو الحسن بصری کہ جنہیں ملاح کہا جاتا تھا، ملاح وہ نہیں کہ جو کشتی چلاتے، بہت خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، لہٰذا انہیں ملاح کے نام سے پکارتے تھے، لیکن یہ 7ویں امام تک قائل تھے، صرف 7ویں امام تک مانتے تھے، اس کے بعد وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کون سا جملہ ہے معصوم کا، ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے معصوم کا۔
تو جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے کہا کہ متی ھذا النوم، کب تک خواب غفلت میں رہو گے؟ بس امام کا اتنا کہنا تھا، وہ چونک گئے اور اس کے بعد جو ہے تمام امام کے قائل ہو گئے۔ امام حضرت علی نقی علیہ السلام کے قائل ہو گئے، اور دیگر امام معصومین علیہ السلام کے پہلے صرف جو ہے 7 امام تک تھے۔ تو یہ اہل بیت امام یہ جو ہے آفتاب کے مانند ہے، اور آپ دیکھیں کہ امام نے بڑے بڑے مسائل کو ہی چٹکیوں میں حل کر دیا۔ کہ جب لوگوں نے امام سے کہا کہ مولا عراق میں یہ مشہور ہے کہ بھینس جو ہے یہ مسوقات میں سے ہے، یعنی وہ انسان کی جس پہ ہے نا عذاب نازل ہوا، یعنی گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تو وہ جو ہے تبدیل ہو گیا ہے نا۔ مثلا جو ہے جیسے چھپکلی ہے یا بھینس ہے، ہاتھی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو عذاب نازل ہوا گناہوں کی وجہ سے، اور وہ جو ہے تبدیل ہو گئے۔ لیکن دیکھیں یہ بھی واضح کر دیں، یہ بات یاد رہے کہ جس پہ عذاب نازل ہوا، یعنی انسان پہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا اور وہ جو ہے تبدیل ہو گیا، تو وہ جو ہے صرف 1 ہفتہ تک زندہ رہے، اس کے بعد جو ہے زندہ نہیں رہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہاتھی، یہ چھپکلی، یہ بھینس یہ تو پہلے ہی سے تھے، اور جن پہ عذاب نازل ہوا تبدیل ہو گئے تو فوت ہو گئے، وہ نسل نہیں۔ تو کہا موثوقات میں سے ہے، یعنی عذاب نازل ہوا تھا انسان سے جو ہے یہ حیوان۔ تو امام نے ایک جملے میں بتایا، وہ بھی قرآن کی آیت سورہ انعام کی 144ویں آیت۔ امام نے فرمایا کہ من العبل اثنین و من البقر اثنین، یعنی بتا دیے ایک جملے میں کہ دیکھو بھینس جو ہے یہ گائے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے، یا مثلا جو ہے ایک شخص آیا، اس کا جرم واضح تھا، تو جب اپنے جرم کو بیان کیا تو امام نے اسے معاف کر دیا۔ 10ویں امام نے جب معاف کر دیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے جو اپنے گناہوں کو بتایا ہے، اقرار کیا، اپنے جرم کو بتایا، پھر امام نے معاف کر دیا۔ تو امام نے بتایا، کہا کہ دیکھو اگر جو ہے مجرم امام معصومین علیہ السلام کے سامنے اپنے گناہوں کو اقرار کرے، بیان کرے، تو پھر امام کو اختیار ہے چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو اس پہ حد جاری کرے۔ لیکن جو ہے اگر گواہوں کے ذریعے جو ہے، گواہی کے ذریعے جو ہے ثابت ہو تو پھر امام جو ہے اس پہ حد جاری کرے گا، ہے نا۔ اگر گواہی دیں پھر اس کا جرم ثابت ہو تو امام حد جاری کرے گا، اور اگر جو ہے خود اپنے جرم کے اقرار کر لے امام معصوم کے سامنے تو امام کو اختیار ہے کہ چاہے تو اس پہ حد جاری کرے اور چاہے تو معاف کر دے۔ یا مثلا جو ہے اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پیش آیا امام کے سامنے، لوگوں نے کہا کہ مولا ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہم نے جہیز کے علاوہ بھی دیگر چیزیں ہم نے جو ہے اپنی بیٹی کو دیا ہے نا۔ تو امام نے کہا کہ پھر اس کے لیے جو ہے گواہی کی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں لڑکی کا باپ لے سکتا ہے، اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر لڑکے کے باپ ہے نا، لڑکا ہے نا، اس کے وارث جو بھی اگر وہ کہہ رہے ہوں تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے، پیش کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو ایسے موقع پہ ہم جو ہے تمام مومنین ناظرین اکرام اور وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ۔